میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بہت سی شخصیات ایسی بنائی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے راستے پہ چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان شخصیات میں سے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو صفات سے مزین فرمایا تھا، ان کی فقاہت، ان کی بصیرت، ان کا تقوی، پرہیزگاری، یہ ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا، اور لوگوں کی ان سے محبت یہ بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اور اس زمانے میں چونکہ جو یزید تھا وہ ان کو بیعت پہ مجبور کر رہا تھا، ایسی حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں کے لوگ انہیں خطوط لکھ رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور آپ جو خلافت کو قائم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر میں نکلتے ہیں، مکہ سے کوفہ کی جانب سفر میں نکلتے ہیں، تو اب ایسے حالات میں نکلتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت سے 2 سے 3 دن پہلے یہ یہاں مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ خطوط بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ اگر کوفہ کے لوگ اپنی بات سے مکر گئے تو میں انہیں وہ خطوط دکھا کر ان کو بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے تو مجھے بلایا تھا، تمہارے خطوط میرے پاس پہنچے تھے، اس لیے تو میں آیا ہوں تاکہ ان کو بھی بتایا جا سکے۔ اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط بھی ساتھ لیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب روانہ ہوئے ہیں، وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہید کیا جا چکا، تو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے کوفہ سے باہر، یعنی جہاں پر یہ اس کی حکومت، جہاں پر یہ گورنر ہے، وہاں کوفہ سے باہر، عراق سے باہر کسی طرح بھی یہ خبر باہر نہ جا سکے۔ اس نے کڑی نگرانی کر رکھی تھی اور اپنے فوجیوں کو تعینات کر رکھا تھا، حتیٰ کہ عام لوگوں کے لیے گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر نہیں پہنچ سکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوتے ہیں، سفر میں ان کی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک شاعر تھا فرزدق نام کا، وہ بھی حج کی ارادہ سے چلا جا رہا تھا مکہ کی جانب۔ اب یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے ہیں، یہ 6 یا 7 ذی الحجہ کا دن بنتا ہے۔ تو راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزدق سے پوچھا کہ بتاؤ جو کوفہ والے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا وہ میرا ساتھ دیں گے؟ فرزدق شاعر نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں وہ یزید کے ساتھ ہیں، ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ وہ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے اگرچہ، لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، تلواریں ان کے ساتھ۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلتے رہے۔ جب عراق کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں اطلاع پہنچتی ہے حسین رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کیے جا چکے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا کہ اب وہاں جانا بے سود ہے کیونکہ حالات کچھ بدل چکے ہیں، تو جب واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں سے کسی اور طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی غصے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی ہو جائے ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں، بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہارے بغیر جینے کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور اب یہ معاملہ جب ہوا ہے، بات ہوئی ہے، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے ہیں۔ جب بالکل ہی عراق کی سرحد پہ پہنچتے ہیں، کوفہ کی سرحد پہ پہنچتے ہیں، بالکل ہی قریب جب پہنچ جاتے ہیں
تو حر بن یزید یہ ایک شریف آدمی تھا، یہ آگے بڑھا، اس نے آگے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ سرحد کے اوپر آ کر ملا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہاں سے کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہاں کے لوگوں کے خطوط مجھے پہنچے ہیں، اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، وہ لوگ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، آپ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کے لوگ ہیں، لہذا آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات اندازہ ہو گئی کہ اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہیں سے دمشق کا جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس بات کو، کبھی آپ نقشہ اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ سے چلے ہیں تو جب وہ عراق کی سرحد پہ پہنچتے ہیں، کوفہ میں جا کے پہنچتے ہیں، وہ کس مقام پر ہے یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب وہ مکہ سے چلتے ہیں تو دمشق کا جو رستہ ہے وہ یہاں پر آ کر پہنچتا ہے، یعنی کوفہ کا رستہ جو ہے وہ یہاں آ کر پہنچتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے چلتے ہیں اور آ کر کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب یہ جو کربلا ہے، یہ کربلا کوئی کوفہ کے رستے پر ہے؟ کربلا تو دمشق کے رستے پر ہے۔ جس طرف یزید بیٹھا ہوا تھا تو کربلا تو اس رستے پر ہے، یہ تو کوئی کوفہ کے رستے پر تو نہیں ہے۔ اور یہاں کوفہ والے وعدہ کر رہے تھے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں شہید کیے جا رہے ہیں وہ کوفہ کے رستے پر نہیں ہے، وہ تو کربلا میں جا کے شہید ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں کیسے پہنچ گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے رستے پر پہنچتے ہیں، کنارے پر پہنچتے ہیں، سرحد پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر انہیں اطلاع ملتی ہے کہ کوفہ کے لوگ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، وہ شروع سے ہی باغی ہیں، تو وہ آپ کو ویسے بلا رہے تھے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حر بن یزید نے جب یہ کہا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے دمشق کی جانب چل پڑتے ہیں۔ تو دمشق کی جانب چلتے چلتے جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں، اب ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد یہ بھی کر سکتا تھا کہ انہیں یہاں سے جانے دیتا، کہ اس کے تو یعنی سر سے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک جو پریشانی اس کے لیے بنی ہوئی تھی وہ پریشانی ختم ہو جاتی اس کے لیے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کا مقصد یہ نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا سیاستدان ہوں اور میں ایسا ہوں کہ میں حسین رضی اللہ عنہ جیسے لیڈر کو بھی میں قائل کر سکتا ہوں، ان کو بھی پھنسا سکتا ہوں۔ حالانکہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جو خطوط آ رہے تھے وہ خطوط ایسے شخصیات کے آ رہے تھے، آپ حیران ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرنا۔ مروان بن حکم اس نے بھی خط لکھا تھا، اگرچہ اس کا خط بطور مشورہ کے تھا، اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ دیکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لہذا یہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کوئی سنگین معاملہ نہ کر دینا ورنہ تم کبھی بھی امت اس معاملے کو فراموش نہیں کر سکے گی، احتیاط کرنا ان کے معاملے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کے بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت رکھتے تھے اور کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم فاسق قسم کا آدمی، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں کسی طرح ان کو قائل کر سکوں۔ تو اسی وجہ سے جو دیکھیے تو صحیح اس نے کتنی زیادہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ خبر وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے ہیں تو کس طرح خبر نہ پہنچ سکے۔ اگر وہ چاہتا کہ ان کو اس معاملے کو رفع دفع کیا جا سکے، معاملے کو ختم کیا جا سکے، تو وہ کوشش کرتا کہ کس طرح ان تک خبر پہنچ جائے تاکہ مکہ سے وہیں سے ہی حجاز واپس لوٹ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں کربلا میں پہنچتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ بھی کیا، کوفہ کے کنارے، کوفہ کے سرحد پر پہنچ کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حجاز کی طرف واپس لوٹ جائے، جیسے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں سے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم واپس نہیں جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے جو دمشق کی جانب چلے ہیں، کربلا کے مقام پر پہنچے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ تھا کہ میں یزید سے جا کر بیعت کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ بات فرمائی بھی تھی کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں امیر المومنین کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرتا ہوں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کو امیر المومنین کہنا اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ اس کو بڑا مخلص مسلمان سمجھتے تھے، بڑا ہی یعنی اللہ والا سمجھتے تھے، اس لیے امیر المومنین کے لفظ بول رہے تھے۔ امیر المومنین کا لفظ امت میں عام طور پر فاسق فاجر حکمرانوں کے لیے بھی بولا جاتا رہا، اگرچہ یہ شروع خلفاء راشدین کے لیے ہوا تھا، لیکن بعد میں جو فاسق فاجر نافرمان بادشاہ جو گزرے ہیں ان کے لیے بھی بولا جاتا رہا ہے، جیسے کہ معتصم باللہ جیسا فاسق فاجر آدمی، بد عقیدہ آدمی، اس طرح مامون رشید جیسا بد عقیدہ آدمی، اس کے لیے بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین کا لفظ ارشاد فرماتے تھے۔ تو امیر المومنین لفظ کہنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو امیر المومنین اسی اعتبار سے سمجھتے تھے کہ وہ بڑا مخلص انسان ہے، بلکہ اس لیے فرما رہے تھے کہ میں اس کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، اور یہ بیعت چند شرائط کی بنیاد پر تھی، اور وہ وہی غلطیاں تھیں جن غلطیوں کو درست کرنے کے ارادہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے کہ انہی غلطیوں کو درست کی پر جب وہ آمادہ ہو جائے گا تو پھر میں بیعت کر لوں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، جس رخصت پر عمل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ اگر غلط سمجھتے تو یہاں یہ بات کیوں ارشاد فرماتے کہ میں جا کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ تو مطلب یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیمت پر عمل کر رہے تھے، اور وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت پر عمل کرتے ہوئے کہ امت میں انتشار نہ پھیلے، اس ارادہ سے انہوں نے بیعت کر لیا۔ اور اب یہاں آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ چونکہ جب پہلے نکلے تھے اس حکومت کے خلاف، یزید کی حکومت کے خلاف نکلے تھے، اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ اس کی حکومت ابھی تک مستحکم نہیں ہوئی، لہذا غیر مستحکم حکومت کے خلاف کھڑے ہونا بغاوت میں شمار نہیں ہوتا۔ اور اب یہاں پہنچنے کے بعد یہ دمشق میں جب کوفہ سے روانہ ہوئے ہیں، دمشق کی جانب چلے ہیں، اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے، یا مستحکم حکومت کے خلاف کھڑے ہونا یہ بغاوت میں شمار ہوگا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرائط جو یہ چاہتے تھے ان شرائط پر وہ پورا اترے، ان شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور یہاں کربلا کے مقام پر پہنچے۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ اب لڑائی تو آگے چل کر ہوتی ہے، کربلا میں جا کر وہاں لڑائی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بات چیت کے بعد لڑائی ہوتی ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو کوفہ کے یعنی یہ جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ فوج والے تھے، سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا ہے وہاں جا کر انہوں نے جو ان کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں جا کر انہوں نے خیموں کو آگ لگائی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کوفہ کے لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، اور وہ مل کر ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، ان شہید کرنے کے درپے کیوں تھے بہت زیادہ ہی؟ اس کی وجہ یہی تھی، انہیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 12,000 خطوط جو ہم نے ان کو لکھے تھے، یہ خطوط جب یزید کے پاس پہنچیں گے تو یزید ظاہر سی بات ہے کہ یزید ہمیں پکڑوائے گا کہ یہ خطوط لکھنے والے کون تھے، پھر ہمارا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہذا وہ چاہتے تھے کہ زبان سے بھی نہ بتا سکیں اور حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، اور وہ جو ان کے خیمے ہیں ان کو بھی جلا دیا جائے تاکہ خطوط بھی کس طرح ان کے ہاتھ میں نہ پہنچ سکے۔ اس وجہ سے یہ کوفہ کے لوگ جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے خیموں کو آگ لگائی ہے، پھر جا کر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں کربلا میں پہنچے ہیں، اب حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے ہیں جو ملتے جلتے ناموں کے ساتھ ہیں، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ عمر بن سعد، ایک کا نام عمر بن سعد، ایک کا نام عمر بن سعد۔ تو جو پہلے خط لکھنے والے تھے ان کا نام تھا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا تھا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا تھا عمر بن سعد کو کہ آپ جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملیں اور جا کر ان کو کس طرح گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آئیں۔
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو دمشق کے راستے پہ چل پڑے تھے، عبید اللہ بن زیاد کو چاہیے تھا کہ ان کو جانے دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ان کو گرفتار کروں تاکہ میرا جو ہے سکہ جہان میں مانا جا سکے۔ وہ بڑا ہی متکبر قسم کا، ضدی ہر دھرم قسم کا آدمی تھا عبید اللہ بن زیاد، اس لیے وہ چاہتا تھا تاکہ مجھے لوگ تسلیم کریں۔ تو عمر بن سعد کو اس نے خط لکھا کہ آپ جا کر اس کو مجبور کریں، تو عمر بن سعد نے ان کو معذرت کی کہ میں ان کو جا کر مجبور نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ جا کر ان کو مجبور نہیں کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کی گردن کاٹ دوں گا، آپ کے گھر کو میں گرا دوں گا، آپ کے سارے مال و اسباب کو میں ضبط کر لوں گا، آپ کو بالکل ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو عمر بن سعد نے ایک رات سوچ بچار کی، پھر مجبور ہو کر، ایک طرف دماغ ایک طرف دل ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہ اہل بیت کے اوپر ہاتھ ڈالے، لیکن دماغ یہ کہتا ہے کہ ادھر پورا خاندان ہے، ادھر مال و اسباب بھی ہاتھ سے جاتے ہیں، گردن بھی ماری جائے گی، تو پھر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ لہذا عقل جو ہے وہ دل پر غالب آئی اور اس نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے میں جا کر ان کو میں پکڑتا ہوں۔ اب جہاں کربلا میں جب پہنچے ہیں تو 3 سپہ سالار عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے گفت و شنید کرتے، ایک عمر بن سعد، ایک شمر بن ذی الجوشن اور ابن نمیر کے نام سے ایک آدمی تھا، یہ 3 سپہ سالار جو ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی کہ بات یہ ہے آپ میری 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کر لو تو میں جو ہے اسی پر عمل کر لیتا ہوں، یا تو مجھے حجاز کی طرف واپس جانے دیا جائے، یعنی مجھے مکہ کی جانب واپس جانے دیا جائے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ یہ بات ماننے کے تیار نہیں ہیں تو مجھے یزید کے پاس جانے دیں، کم سے کم ابن زیاد سے تو اچھا سلوک کرے گا نا یزید۔ میں جو یزید کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا سلوک کرے گا، اس سے یزید کا فسق و فجور ختم نہیں ہو جاتا، اس کے اوپر جو بدنوا داغ ہیں کہ اس نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو شہید کرایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا، مکہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی ہے، واقعہ حرہ، یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا بدنوا داغ یزید کے دامن پر ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو فسق و فجور ختم ہو جاتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ میں اس کی ایک حالت کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد جیسا برا سلوک کرنے والا آدمی کم سے کم اس سے اچھا سلوک کر لے گا یزید، اور یزید نے یہ بات کہی بھی تھی، یزید نے یہ بات کہی بھی تھی کہ اگر میرے پاس حضرت حسین شہادت کے بعد کہتا تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس پہنچ جاتے تو میں ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتا، اگرچہ میری حکومت میں مجھے تکلیف پہنچتی، پریشانی ہوتی، لیکن میں ان کی باتوں کو قبول کر لیتا۔ خیر اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس نے اگر یہ معاملہ اگر تھا بھی بھائی تب بھی عبید اللہ بن زیاد نے جتنی بڑی غلطی کی ہے، اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو اس نے سزا کیوں نہیں دی؟ اس کو حکومت سے ہٹا دیتا، اس کو گورنر سے ہٹا دیتا، گورنر سے نہ ہٹانا بھی یزید کی اس بات کو قبول کرنے کے برابر ہے کہ اس نے قبول کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات۔ اور بھی بہت سارے واقعات۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا تو مجھے حجاز کی طرف واپس جانے دیا جائے، اگر مجھے واپس نہیں جانے دیتے ہیں تو مجھے یزید کے پاس جانے دیتے ہیں، میں جا کے اسے بات چیت کرتا ہوں، میں اس کو قائل کر لوں گا۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو مجھے اسلامی سرحدات میں سے کسی طرف جانے دیا جائے کہ میں وہاں جا کر لڑتا ہو کفار سے شہید ہو جاؤں۔ یہ 3 باتیں تسلیم کر لی جائے۔ یہ 3 باتوں کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، پھر بھی اسی بات پر ضد رہے کہ آپ اپنی گرفتاری ہمیں دے دیں، اور اس کے بعد یہ لڑائی کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے جمعہ کو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سنت کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔